أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اور مہاجرین و انصار میں سے ایمان کی طرف سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے نیک نیتی سے قبول ایمان میں ان کا ساتھ دیا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش، اور ان کے واسطے اللہ نے وہ ہرے بھرے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں تیار کر رکھے ہیں، وہ ہمیشہ ابدالآباد تک ان میں رہیں گے۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہی ہے، رب العالمین نے ہمیں بتا دیا کہ بڑی کامیابی جنت میں پہنچنا ہے۔ اور یہاں پر مہاجرین پر یہ نشان لگا ہوا ہے، اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اصلی وطن مکہ چھوڑ مدینہ میں جا بسے۔ اسی کا نام ہجرت ہے۔ اسی سے ہجری سن کی ابتدا ہوتی ہے، اور جو پردیسی مسلمان گھر بار چھوڑ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا بسے مہاجر کہلائے، اور ان پردیسیوں کی مدینہ کے جن تازہ مسلمانوں نے خبر لی وہ انصار کہلائے۔ ان آیات میں دونوں قسم کے لوگوں کی مداح ہے مگر سب کی نہیں۔ ان میں جو لوگ پہلے ایمان لائے، دونوں قسم کے لوگوں کی مداح ہے مگر سب کی نہیں، ان میں جو لوگ پہلے ایمان لائے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے پہلے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا، چنانچہ خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوشنبہ کو اپنی نبوت کا اعلان کیا اور سہشنبہ کو میں نے تصدیق کی، یعنی فوراً دوسرے دن تصدیق کر دی۔ اس کے علاوہ معاویہ کے جواب میں ایک یہ شعر تحریر فرمایا تھا جس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یعنی میں نے اہل اسلام سے اس وقت سبقت کی جب سن بلوغ کو بھی نہ پہنچا تھا۔ اس پر اہل اسلام کا اتفاق ہے، کوئی اس کا مخالف نہیں۔ دیکھو در منصور در منصور میں دیکھیں تو یہ ہے ڈیٹیل اس کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان صفات کے مستحق اصلی طور پر حضرت علی علیہ السلام ہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔